السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے خوشبو کا پیغام۔ ناول کی رائٹر ہیں سمرا بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لائبریری سے باہر آ کر اس نے آسمان پر نگاہ دوڑائی۔ آثار کچھ اچھے نہیں تھے۔ ملگجا آسمان طوفان کا پتہ دیتا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے زبردست آندھی آئی تھی۔ بہت سے کچے مکان گر گئے تھے۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، آج پھر ایسا ہی طوفان اٹھا تو میں جو گھر سے اتنی دور کھڑی ہوں کیا کروں گی؟ امی نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے بھی کہا تھا آج کہیں مت جاؤ، موسم ٹھیک نہیں، مگر تب اسے لائبریری پہنچنے کی جلدی تھی۔ اسے جمیلہ ہاشمی کی دشت سوز لینی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس کے لیے کوشش کر رہی تھی، مگر ہمیشہ یہ کتاب ایشو ہوا کرتی تھی۔ آج صبح لائبریری فون کیا تو کوثر نے بتایا کتاب واپس آ چکی ہے اور وہ ناشتہ بنانے سے فارغ ہو کر فوراً ہی چلی آئی تھی۔ اب بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ وین یا بس کا انتظار مزید وقت ضائع کرتا۔ اس نے رکشہ روکا اور اپنے علاقے کا نام بتا کر بیٹھ گئی۔ راستے میں پہلے تیز ہوا، پھر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ ساتھ ہی بارش ہونے لگی، ورنہ تو گرد اور مٹی ستیہ ناش مار دیتی ہے۔ اس نے ننھی بوندوں کو دیکھتے ہوئے سکون اور خوشی کے ساتھ سوچا تھا۔ جب تک وہ گھر پہنچی بارش نے دھرتی کو اچھی طرح بھگو ڈالا تھا۔ رکشے والے کو فارغ کر کے وہ گھر کے کھلے گیٹ سے جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ وسیع صحن میں کھڑے پھول پودے بارش اور ہوا میں جھوم رہے تھے، اور برآمدے میں گیٹ کی بالکل سیدھ میں ربابہ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہائی دھوئی لان کے لائٹ کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ بہت فریش اور پیاری لگ رہی تھی۔ جوں ہی ایمن برآمدے میں پہنچی، ربابہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، بارش ہو رہی ہے، میں نے جامی کو چکن رول اور سموسے لینے بیکری پر بھیجا ہے، تم اچھی سی چائے تو بنا لو، ساتھ پئیں گے، مزہ آئے گا۔ میں پہلے نہا کر کپڑے تبدیل کر لوں، صبح جب گھر سے نکلی تھی اچھا خاصا حبس تھا، پسینہ بھی خوب آیا۔ لو نہانے میں تو اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا، سموسے اور رول ٹھنڈے ہو جائیں گے، تم پہلے مجھے چائے بنا کر دے جاؤ، پھر نہا لینا، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ ایمن کو اس کی ضدی طبیعت سے بچپن سے واسطہ تھا، مگر اب ربابہ کی یہ ہر بات منوانے والی عادت اسے کھلنے لگی تھی۔ جانتی ہو تمہارے ہاتھ کی بنی چائے مجھے پسند ہے، اسی لیے اتراتی ہو۔ ربابہ نے ناراضی سے منہ پھلا لیا تھا۔ ایمن نے سوچا پہلے سے چائے بنا کر دے دوں، مگر دوسرے ہی لمحے سر جھٹک دیا۔ ربابہ کو تو عادت پڑ چکی ہے، ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہونے لگتی ہے، اپنی ہر بات اہم ہے اور دوسروں کی کوئی بات مان لینا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اپنے تیازات کے رویے نے آخر ایمن کو بھی ایسا سوچنے پر مجبور ہی کر دیا تھا۔ کمرے میں آ کر بیگ اور چادر ایک طرف رکھی، وارڈروب کھول کر کپڑوں پر نگاہ ڈالی۔ آج تو کوئی اچھا سا سوٹ پہننا چاہیے موسم کی مناسبت سے۔ سب کپڑوں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے سی گرین سوٹ جو ابھی ایک مرتبہ ہی پہنا تھا نکال لیا۔ نہانے میں اس نے زیادہ ٹائم نہیں لیا، مگر اس دوران وہ ربابہ اور اس کی چائے کو بالکل بھول چکی تھی۔ اس کے ذہن پر دشت سوز چھائی ہوئی تھی، وہ جلد از جلد اسے پڑھنا چاہتی تھی۔ نہا کر نکلی تو چھوٹا بھائی معوذ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ کب آئی ہو آپی؟ امی کو بتایا بھی نہیں اپنے آنے کا؟ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ اوہ بس آتے ہی ربابہ سے ٹکراؤ ہو گیا، میں اس سے مل کر کمرے میں آ گئی، چلو امی کو سلام کر لوں۔ کہاں ہیں امی؟ دروازے پر پہنچ کر وہ پلٹ کر پوچھنے لگی۔ امی کچن میں ہیں، کچھ دیر پہلے بڑی خالہ کا فون آیا تھا، وہ ہے نا ان کے بیٹے فرشاد بھائی، وہ آ رہے ہیں، میرا خیال ہے 1 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے، امی اسی کی تیاریوں میں لگی ہیں۔ اچھا مگر وہ کیوں آ رہے ہیں؟ جاب کی وجہ سے، انہیں ان کی کمپنی والوں نے ہمارے شہر ٹرانسفر کیا ہے، ورنہ وہ کہاں ادھر آنے والے تھے۔ بائی ایئر آ رہے ہیں؟ نہیں سنا ہے ان کے پاس شاندار سی گاڑی ہے، وہ بھی ہمارے گھر کو رونق بخشے گی۔ کہاں ہم، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ ایمن ہنس کر گنگناتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ امی واقعی بہت مصروف تھی اور یہی چھوٹی ڈائننگ ٹیبل پر چائے اور رول سموسے سجائے ربابہ بھی بیٹھی تھی۔ کر لی نا تم نے اپنی سی؟ میرا اتنا دل چاہ رہا تھا اچھی سی چائے پینے کو۔ ایمن کو دیکھتی وہ پھر ناراضی کا اظہار کرنے لگی، تم بھی اچھی چائے بنانا سیکھ لو نا۔ ایمن نے روا روی میں یہ جملہ کہا، پھر امی سے پوچھنے لگی، آپ کیا بنا رہی ہیں؟ اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ ایمن باجی دیکھیے میرا سوٹ ٹیلر سے سل کر آ گیا ہے۔ ربابہ کی چھوٹی بہن رومانیہ سوٹ پہنے کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ امی اور ایمن کی توجہ کچھ دیر کے لیے اس کی طرف ہو گئی، جبکہ ربابہ اسے نظر انداز کیے چائے اور دیگر لوازمات سے انصاف کرتی رہی۔ ہائے روبا باجی، چکن رول اور سموسے۔ جوں ہی روما کی نظر پڑی 2 چھلانگوں میں ٹیبل کے پاس پہنچ گئی۔ پرے رہو۔ ربابہ نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اپنی طرف سرکا لی۔ اتنے سارے آپ کھائیں گی؟ وہ حیرت اور کساہٹ کے ملے جلے تاثر کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ کھاؤں یا پھینکوں، تمہیں کیا؟
دوپہر میں جب میں نے کہا تھا بھنڈی مجھے پسند نہیں، تھوڑی سی پالک لے کر پکوڑے بنا دو، تم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ تو ہے میری فرینڈس نے آنے کا کہا تھا، مجھے نہانا بھی تھا، اپنا کمرہ بھی سیٹ کرنا تھا۔ روما کچھ جھلا کر بولی تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، یہی کام آ کر ایمن یا سعدیہ باجی کہتی تب تم کبھی انکار نہ کرتی۔ ارے چھوٹی بہن سے اس قدر بدگمانی۔ امی نے مسکرا کر ماحول کا تناؤ کم کرنے کو کہا تھا۔ یہی سچ ہے چچی، وہ رکھائی سے کہہ کر چائے پینے لگی۔ روبا ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو بس ذرا سی بات پر خفا ہونے لگتی ہو۔ ایمن نے اسے منانا چاہا، وہ سر جھٹک کر چائے پیتی رہی۔ کیا بن رہا ہے چچی؟ لگتا ہے موسم کی مناسبت سے خاص پکوان تیار ہو رہے ہیں۔ روما وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اصل میں آج خاص مہمان آ رہے ہیں، بڑے لوگ، امی کے بھانجے صاحب۔ ایمن نے کچھ منہ بنا کر بھانجے صاحب کہا تھا۔ ہائے آج سے پہلے تو ہم نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ بات کرتے کرتے روما نے ربابہ کی پلیٹ سے ایک سموسہ اچک لیا، وہ بس گھور کر رہ گئی۔ ہم تو آج بھی ذکر نہ کرتے، بس مجبوری ہے ان کی بھی ہماری بھی، اب پتہ نہیں کتنے دن برداشت کرنا پڑے گا۔ تم ایسی تو نہیں ہو ایمن؟ امی کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا۔ امی، جب اس طرح کے رشتہ داروں کی خاطر کرنی پڑے تو مزاج ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ کیا یہ صاحب ادھار لے کر فرار ہو گئے تھے؟ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ روما بات ایک خاص انداز میں کیا کرتی تھی۔ فکرہ کیسا بھی ہو، اس کا چہرہ بڑا سنجیدہ ہوا کرتا تھا۔ ادھار تو تب لیتے جب ہم سے کوئی واسطہ رکھتے۔ ہماری خالہ خاصے دولت مند گھرانے میں بیاہی گئی تھی، اور اسی دولت نے ان کے مزاج کو ایسا تبدیل کیا کہ اپنے بہن بھائی ہی برے لگنے لگے۔ بس کبھی شادی بیاہ پر ہی آئی، ورنہ تو انہوں نے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ میں نے بھی بہت سال پہلے انہیں بڑی خالہ کی آصفہ کی شادی پر دیکھا تھا، ساتھ میں ایک بیٹی بھی تھی، اور بیٹے کے متعلق انہوں نے کہا تھا اسٹڈی کا خرچ ہوتا ہے اس لیے نہیں لائی۔ ہاں تو ٹھیک ہی کہا بیچاری آنٹی نے، پڑھائی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھ لیں اب اسٹڈی سے فارغ ہوئے ہیں تو سیدھے رشتہ داروں سے ملنے ملانے چلے آ رہے ہیں۔ ویسے کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ روما کا وہی انداز تھا۔ ساتھ ہی سموسے کی جانب ہاتھ بڑھایا، مگر ربابہ غافل نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پر چپت رسید کر کے کوشش ناکام بنا دی۔ تعلیم سے فارغ تو وہ کب کے ہو چکے، جاب کرتے ہیں، اسی سلسلے میں آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں مستقل قیام ہے یا کوئی ٹریننگ وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ امیر کزن تو بڑے کام کی چیز ہوا کرتے ہیں، دوستوں پر بھی خوب روب پڑتا ہے۔ ویسے شکل و صورت کے کیسے ہیں وہ چچی؟ ماں باپ دونوں اچھے چہرے، مہرے اور قد بد کے مالک ہیں۔ بچے بھی ماں باپ پر ہی جاتے ہیں۔ 3 بچے ہیں آپا کے، اور تینوں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ کیا بنا رہی ہیں ان کے اعزاز میں؟ وہ اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ ابھی تو بریانی کا مسالہ رکھا ہے، ساتھ میں چکن بنا لوں گی، رائتا اور سلاد، باقی روٹی کباب اور آئس کریم بازار سے آ جائیں گے۔ واہ زبردست، آج تو ہر ڈش میری پسند کے عین مطابق ہے۔ تم ادھر ہی کھا لینا بیٹا، کوئی تکلف تھوڑی ہے۔ اور ربابہ بیٹا تم بھی۔ نہیں چچی، مجھے تو اب رات تک بھوک نہیں لگے گی، بس میرے لیے تھوڑی آئس کریم رکھ دیجیے گا۔ چائے کا کپ خالی کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جیمی کو آوازیں دینے لگی۔ جیمی بھی جھٹ حاضر ہوا تو روما منہ بنا کر بولی، یہ جیمی بھی محبت کی زبان نہیں سمجھتا، ہم لاکھ پکاریں کان پر جوں نہیں رنگتی۔ اور روبا باجی کڑک دار لہجے میں ایک آواز دیتی ہے، بوتل کے جن کی طرح موجود ہوتا ہے۔ روبا نے باقی کے رول اور سموسے جیمی کو عنایت کیے، جنہیں پا کر وہ کھل اٹھا اور یہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتی باہر نکل گئی۔ شکر ہے میں نے پہلے ہی ایک اڑا لیا تھا۔ روما کی بات پر ایمن بے ساختہ ہنس پڑی، پھر ہنسی روک کر بولی، ربابہ تم سے کتنی بڑی ہے، مگر مجال ہے تم ذرا بھی لحاظ کرتی ہو، وہ بھی تو مجھ سے یوں لڑتی ہیں جیسے میری ہی ہم عمر ہوں۔ چچی ذرا ایک بوٹی تو چکھنے کو دیجیے۔ روما موٹی ہو جاؤ گی، ایمن نے دوستانہ سے انداز میں تنبیہ کی۔ پرواہ نہیں ہم موٹے ہوں یا دبلے، کسی نے کہا ہماری طرف دیکھنا ہے، جو بھی آتا ہے روبا باجی کے حسن جہاں سو اس میں کھو جاتا ہے، اور ہم بیچارے لاکھ سر پٹکنے کے باوجود ناکام رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے امی کے ایک دور کی بہن تشریف لائی تھیں، ایسی سنگ دل اور ظالم تھی کہ کیا بتاؤں۔ میں نے چائے لا کر رکھی، ساتھ میں کیک اور نمکین بسکٹ پیش کیے۔ کمال ہے جو توجہ دی ہو۔ ادھر روبا باجی کمرے میں داخل ہوئی، ادھر ان کی آنکھوں کے بجھے چراغ چل اٹھے۔ جب امی نے تعارف کروایا تو فرمانے لگی، کمال ہے دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں، ذرا بھی تو مماثلت نہیں ان میں، اور یہ بڑی بیٹی تو شہزادی لگتی ہے، کاش میرا کوئی بیٹا اتنا بڑا ہوتا۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ روبا باجی کے لیے ایسے ویسے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، انہیں تو کوئی ایسا چاہیے جو امریکہ یا کینیڈا میں ہو اور جائیداد اس کے بے حد و بے شمار ہو۔ ہاں پتہ نہیں کیوں اتنی سمجھدار ہو کر بھی ربابہ کو امریکہ کا کریز کیوں ہوا۔ ایمن نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ باتیں چھوڑو، تم لوگ گیسٹ روم پر ایک نظر ڈال لو، صفائی تو روزانہ ہوتی ہے، مگر میرا خیال ہے آج بیڈ شیٹ تبدیل کر دو اور دیکھ لو مزید کیا تبدیلیاں ضروری ہیں۔ اور ہاں، ایک بک شیلف بھی اپنے ابا کی لائبریری سے درکھ دو۔ والدہ رحم کریں، کیوں شامت بلواتی ہیں، پتہ بھی ہے ابو اپنی کتابوں کے سلسلے میں کس قدر۔ وہ رک کر مناسب لفظ سوچنے لگی۔ روما سر ہلا کر بولی، خود غرض مناسب رہے گا امی، بادل پھر آ رہے ہیں۔ معوذ نے کچن کے دروازے پر آ کر بڑی مسرت سے اطلاع دی، گئے کب تھے منحوس، صبح سے آئے ہوئے ہیں،
روما کے کہنے پر وہ تڑپ سا گیا اور بولا، بدذوق، شکر کرو کہ بادل آئے ہیں۔ بڑی ہے تم سے، امی نے یاد دلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ان سے کہہ دیں بادلوں کو کچھ نہ کہیں۔ پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے ایسے موسم کے لیے۔ معوض اپنے ابو کو فون کر کے فرجاد کی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ امی کیا یہ ضروری ہے کہ استقبال کے لیے سبھی گیٹ پر موجود ہوں؟ ایمن الجھ کر پوچھنے لگی۔ بیٹا آخر وہ مہمان ہے ہمارا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جب ابو گھر آئیں گے تو مل لیں گے۔ ایمن، بڑوں کے معاملات میں بچوں کا دخل دینا مجھے ذرا بھی پسند نہیں۔ امی کے اتنی سنجیدگی سے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، جب مہمان آ جائے تو بلوا لیجیے گا۔ بیٹھو نا روما، تم کہاں چلی؟ نہیں چچی، آج امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ بھابھی، دو شیطان بچوں کے ساتھ کیا کیا کریں گی؟ میں جا کر آلو قیمہ بنا لوں؟ رہنے دو بیٹا، آج تم سب کھانا ادھر ہی کھا لینا۔ چچی زندہ باد۔ پھر میں اوپر جا کر یہ خوشخبری بھابھی کو سناؤں، کہیں وہ کچھ پکا ہی نہ لیں۔ ربابہ اور رومانہ ایمن کی تایا زاد بہنیں تھیں۔ ربابہ ایمن سے 6 ماہ بڑی تھی، جبکہ رومانہ ان دونوں سے خاصی چھوٹی تھی۔ دونوں بہنوں سے بڑے اظہار بھائی تھے، جو شادی شدہ تھے اور 2 بچوں کے والد محترم تھے۔ ان کے والد کی وفات کئی سال پہلے ہو چکی تھی، تب سے ابو انہیں یہاں اپنے پاس لے آئے تھے۔ گھر کا اوپر کا حصہ بڑی بھابھی کے لیے سیٹ کروا دیا تھا۔ تب اظہار بھی اسٹوڈنٹ تھا، ابو اچھے عہدے پر تھے، مگر 2 خاندانوں کا خرچ اٹھانا مہنگائی کے دور میں کچھ ایسا آسان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ تایا ابا سرکاری ملازم تھے، پینشن اور دوسرے فنڈز کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہر ماہ تائی جان کو مل جاتا تھا۔ بہرحال اس دور میں ابو کے ساتھ ساتھ امی نے بھی بہت کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور جیٹھانی کو ہمیشہ بڑی بہن کا درجہ اور اس کے بچوں کو اپنائیت اور محبت دی۔ اس بات کے لیے ابو امی کے بےحد مشکور تھے اور تائی جان بھی امی کی بہت قدر کرتی تھی۔ اظہار بھائی حساس دل رکھنے والے محنتی نوجوان تھے۔ تعلیم حاصل کرتے ہی جاب کی کوشش میں لگ گئے۔ پہلے چند سال بہت کم تنخواہ پر بھی کام کیا۔ اب ان کے حالات کافی اچھے تھے۔ ان کی شادی تائی جان کی دوست کی بیٹی سعدیہ سے ہوئی تھی۔ سعدیہ بھابھی سادہ مزاج کی مالک تھی، رنگ سانولا، ناک شام سے، مگر وہ دیکھنے میں پرکشش لگتی تھیں۔ ایسے ہی ایمن اور رومانہ بھی تھی، جن میں کوئی چونکا دینے والی خصوصیت بظاہر تو نہیں تھی، مگر کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ دونوں ہی سعدیہ کی طرح دیکھنے والوں پر اچھا تاثر چھوڑتی تھیں۔ اور اسی گھر میں ربابہ بھی تھی، جس کا حسن مکمل اور چھلک پڑنے کو بےتاب محسوس ہوا کرتا تھا۔ وہ کسی فرصت کے لمحے کا شاہکار دکھائی دیتی تھی اور اپنے بے پناہ حسن کا احساس اسے خود بھی بہت زیادہ تھا۔ بچپن میں وہ اور ایمن دوست ہوا کرتی تھی، مگر جوں جوں ربابہ کو اپنی خوبصورتی کا احساس ہوتا چلا گیا، ان کی دوستی کے درمیان ایک پردہ سا حائل ہوتا چلا گیا۔ کہنے کو تو وہ اب بھی دوست تھیں، مگر یہ دوستی کسی بھی طرح دوستی کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی تھی۔ اسکول اور کالج لائف میں ربابہ نے اپنے دوستوں کے گروپ پر اس حسن کی وجہ سے حکومت کی تھی۔ 8ویں تک دونوں ایک کلاس میں ہوا کرتی تھی، مگر پھر سبجیکٹ مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں الگ ہو گئیں۔ ربابہ کو تعلیم سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس کا دل فیشن، مووی، میوزک اور سیر و تفریح کی باتوں میں زیادہ لگتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایمن بہت سنجیدہ اور لائق اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ ربابہ نے BA کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا، جبکہ ایمن نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، مگر ربابہ کا خیال تھا اس جیسی عام سی لڑکی کچھ بھی کر لے، ربابہ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس بات کا اظہار وہ کھلم کھلا کیا کرتی تھی اور ایمن نے اسے کبھی نہیں ٹوکا تھا۔ ہاں، شہباز کبھی کبھی مذاق کے رنگ میں کوئی بات کر جاتا تھا اور یہی وجہ تھی ربابہ کو اپنا پھوپھی زاد شہباز کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ پھوپھو کا سارا گھرانہ اسے ناپسند تھا۔ عجیب سے لوگ تھے، اپنے حال میں مست، ہنستے مسکراتے ہوئے، کسی کا نوٹس لینا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ شہباز کی طرح اس کی دونوں بہنوں رضوانہ باجی اور ادیبہ نے بھی آج تک کبھی ربابہ کی تعریف نہیں کی۔ یوں لگتا تھا انہیں ربابہ کی خوبصورتی اور ذہانت، اس کے خیال میں وہ ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال تھیں اور بہترین چوائس کو کبھی نہیں سراہا تھا۔ ہاں، ایمن، سعدیہ اور یہاں تک کہ چھوٹی روما سے بھی ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ کمپلیکس کا شکار بیچارے لوگ انہی سے دوستی گانٹ سکتے ہیں۔ پتہ ہے نا، میں تو لفٹ نہیں کرواؤں گی۔ چند سال پہلے تک پھوپھو کے گھرانے کا شمار خوشحال طبقے میں ہوتا تھا، مگر ایک روڈ ایکسیڈنٹ نے پھوپھو کو معذور بنا کر بستر کا کر دیا تھا۔ شہباز اور ادیبہ اس وقت پڑھ رہے تھے، جبکہ رضوانہ باجی BA کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ پھر گھر کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے B.Ed کیا۔ پھوپھو نے ایک فرم میں ورکر کی حیثیت سے کام کیا، پھر ایک بوتیک پر ملازمت کر لی۔ ایمن کے ابو نے بہن کی مدد کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے گھرانے نے یہی کہا، آپ کی ہمدردی اور ہمارے لیے دردمندی کا احساس ہی ہمارے لیے بہت ہے، باقی دھوپ چھاؤں تو زندگی کا حصہ ہے، یہ دن بھی کٹ جائیں گے۔ اب تو کئی سال سے ایمن یہی دیکھ رہی تھی۔ رضوانہ باجی سرکاری اسکول میں پڑھا رہی تھی، پرائیویٹ MA کی تیاری کر کے انہوں نے MA کیا۔ شام میں گھر پر ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں اور ان کے پاس اچھی خاصی تعداد پڑھنے والوں کی تھی۔ شہباز نے MSc فزکس کے بعد جاب کی کوشش شروع کر دی تھی۔ 2 سال وہ بہت خوار ہوا، پھر اس نے ڈرائیونگ لائسنس لیا اور کچھ عرصے یہ کام بھی کیا۔
جس پر ربابہ نے بڑی سبکی محسوس کی اور پھپھو کے سارے خاندان پر جتایا تھا کہ اس کی وجہ سے اسے اپنے ننیال میں کس قدر شرمندگی کا سامنا ہے۔ حالات تو والد کی وفات کے بعد ان کے بھی ایسے ہو سکتے تھے، مگر ایک تو ان کے والد کی پینشن، پھر بینک میں جمع رقم، اور سب سے بڑھ کر چچا کی مدد نے انہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچا لیا تھا، جبکہ شہباز نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی تھی اور جو کچھ جمع تھا وہ سب والد کی بیماری پر لگ گیا تھا۔ پھپھو کی فیملی کے سبھی لوگ محنت کر رہے تھے، ان کے پاس فالتو وقت بہت کم ہوا کرتا تھا، اسی لیے ادھر کا چکر کبھی کبھار ہی لگتا۔ امی اور ابو اکثر ان کے ہاں چلے جاتے، جبکہ ربابہ کی والدہ نے جب سے اظہار کو اچھی جاب ملی تھی اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق لوگوں سے مل جول رکھنے کو ترجیح دی تھی۔ ان کا میکا خاصا امیر تھا اور وہ یہ بات بھلا کر کہ شوہر کی وفات کے بعد کسی بہن بھائی نے ان کی مدد کی ذرا بھی کوشش نہیں کی، بلکہ کترانے ہی لگے تھے۔ اب انہی سے میل ملاپ میں اپنی شان سمجھتی تھیں۔ خود ربابہ بھی اپنے امیر ماڈرن کزن سے مل کر خوش رہتی اور وہاں سے واپسی پر شیخی کے انداز میں ایک ایک بات ایمن اور سعدیہ کو بتاتی۔ روما اور اظہار کو اپنے ننیال سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، وہ وہاں کم جاتے، جبکہ ربابہ اور اس کی والدہ اکثر چکر لگاتی، اور ایک اہم بات یہ کہ اس کے ننیال میں بھی کوئی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی اور اس نے وہاں کئی ایک ہی آنکھوں میں اپنے لیے حسد و رشک کے جذبات دیکھ کر بڑی طمانینت محسوس کی تھی۔ آج شام جب امی کے ساتھ ساتھ ایمن بھی کچن میں مصروف تھی، شہباز چلا آیا۔ ابو ابھی گھر نہیں لوٹے تھے، امی نے اسے کچن میں ہی بلا لیا۔ کسی دعوت کی تیاری ہے چھوٹی مومانی؟ ہاں، میرا بھانجا آ رہا ہے اور پہلی بار آ رہا ہے۔ اس نے حسبات میں سر ہلا کر ایمن کی طرف دیکھا اور بولا، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ ہاں بیٹا، کچھ چیزیں بازار سے منگوانی ہیں، وہ تم لے آنا اور اب کھانا کھا کر ہی واپس جانا۔ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ ایمن ذرا وہ فروٹ کیک تو پلیٹ میں نکالو۔ وہ شہباز سے بات کرتے کرتے اسے مخاطب کر بیٹھیں۔ مومانی آپ اپنا کام کریں، چائے میں خود بنا لیتا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تم اندر چل کر بیٹھو، میں بیچتی ہوں چائے۔ اکیلا بیٹھ کر کیا کروں گا؟ شہباز بھائی پھپھو کو ہی ساتھ لے آتے۔ میں تو لے آتا، مگر آج وہ دال کی بڑیاں بنانے میں مصروف تھیں، جب بن جائیں گی پھر لے کر آئیں گی۔ آپا بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت نکالے ہی رکھتی ہیں۔ ہاں امی، میں نے بھی کئی بار سوچا ہے پھپھو کے گھر جا کر چند دن رہوں اور کچھ نہ کچھ ہنر تو سیکھ ہی لوں، مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے۔ سیکھ لو، ہنر مند لڑکی میکے میں تو قدر کرواتی ہی ہے، سسرال میں بھی بہت شہرت پاتی ہے۔ اچھا جی، تمہیں بڑا تجربہ ہے۔ شہباز کے مسکرا کر اس طرح بولنے پر وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی، اس میں بھلا اتنا برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ کیوں چھوٹی مومانی، میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ نہیں کہا تو تم نے ٹھیک ہے، مگر لڑکیاں ایسی باتوں پر عموماً ایسے ہی رد عمل کا اظہار کرتی ہیں۔ راشدہ ہنس رہی تھی۔ ارے شہباز بھائی، آپ کب آئے؟ روما بھابھی کو خوشخبری سنا کر واپس آئی، اسے یہاں موجود پایا تو خوش ہو گئی۔ ابھی یہاں ہوں روما بیگم، اور تم یہ منہ دیکھے کہ محبت جتانا چھوڑ دو۔ ہائے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھ لو ایمن باجی سے، کتنا یاد کرتی ہوں میں آپ کو، مگر اتنا نہیں ہوتا کبھی ملنے آ جاؤ۔ ساتھ والوں کے گھر لگے آم کے پیڑ پر کیریاں نمک مرچ لگا کر کھانے کو تیار ہو چکی ہیں، انار ان کی طرف کم، ہماری دیوار کے ساتھ زیادہ لگے ہیں، اور انگور بھی بس کھانے کو تیار ہی ہیں۔ ہائے اللہ، تھوڑے سے لے ہی آتے۔ نہ بالکل نہیں، خود آؤ چراؤ، خود بھی کھاؤ، ایمن کو بھی کھلاؤ، گناہ کماؤ۔ گناہ کیوں؟ جو حصہ آپ لوگوں کی طرف ہے اس پر تو ہم سب کا پورا حق ہے۔ جی مگر وہ ہمارے پڑوسی بہت مذہبی بنتے ہیں، وہ اس معاملے میں ایک جداگانہ ہی نظریہ رکھتے ہیں۔ ویسے بھائی، یہ اکثر اسے نام نہاد مذہب کے ٹھیکیدار اپنے مفادات کی خاطر بڑی زبردست تبدیلیاں لاتے ہی رہتے ہیں۔ یہی تو بد نصیبی ہے ہماری، یہ اپنے مفاد کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں اور ہم ان کی باتوں میں آ کر لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ہر انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا پورا حق ہے۔ اگر قائد اعظم چند سال مزید زندہ رہ جاتے تو یہ صورتحال ہرگز نہ ہوتی۔ کیوں نہ ہم دونوں ہی میدان عمل میں نکلیں؟ روما نے جوش میں آ کر تجویز پیش کی۔ فی الحال تو چائے کپ میں نکالو، ساتھ میں کیک اور پلیٹ میرے سامنے رکھ دو۔ چائے میں رکھتی ہوں۔ روما، تم شہباز کو وہ بسکٹ تو کھلاؤ جو کل ابا نئی بیکری سے لے کر آئے تھے۔ ایمن کو بسکٹ بڑے اچھے لگتے تھے، ابا سے بھی فرمائش کر کے کبھی میٹھے کبھی نمکین چاکلیٹ والے اور کھٹائیاں منگوائی جاتی تھیں اور نت نئی بیکریاں بھی آزمائی جاتی تھیں۔ روما نے 2 طرح کے بسکٹ شہباز کے سامنے رکھے، اس نے مسکرا کر ایمن کو دیکھا اور بولا، بسکٹوں کا اس قدر رسیا میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، یہ بتاؤ ہیں کیسے؟ میں تمہاری طرح ان کی شان میں قصیدہ نہیں کہہ سکتا، کھانے کے بعد مرثیہ پڑھ دیجیے گا، روما نے بے نیازی سے مشورہ دیا تھا۔ روما، کہاں ہو تم؟ اوہ، پھر ادھر آ گئی۔ ہاں بس جہاں کھانے کی چیزیں بن رہی ہوں وہاں سے ہلنا تمہارے لیے محال ہو جاتا ہے، چلو اوپر، امی بلا رہی ہیں۔ ربابہ بولتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی تھی، اس نے شہباز کو بھی دیکھ لیا مگر سلام دعا کی ضرورت نہیں سمجھی۔ امی کیوں بلا رہی ہیں؟ روما کی شہباز کے ساتھ خوب بنتی تھی، جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، امی سے ہی پوچھ لینا، رکھائی سے کہہ کر وہ کچن سے نکل گئی۔ امی، امی باہر آئیں،
ارے شہباز بھائی، بھلا اتنی گھٹن میں چائے پینے کا کیا مزہ؟ دیکھیے بارش شروع ہو گئی ہے۔ معوض ایک بار پھر اسی پر مسرت انداز میں چہکتا ہوا اندر آیا تھا۔ شہباز بھی جھٹ کپ اور کیک بسکٹ کی پلیٹ اٹھائے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ایمن اور روما بھی چلی آئیں۔ چلیں شہباز بھائی، گانا گاتے ہیں۔ روما نے تجویز پیش کی۔ اسی وقت ربابہ نے یہیں بیٹھے بیٹھے راشدہ سے پوچھا، چچی آپ کے مہمان ابھی تک نہیں آئے؟ شہباز نے ایک نظر اس پر ڈالی، ساتھ ہی گانے کے بول اٹھائے، ساون آیا تم نہیں آئے، رہ گئے ہم تو آس لگائے۔ ربابہ نے برا سا منہ بنا کر اسے گھور کر دیکھا، جبکہ روما کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں دانت نکال رہی ہو؟ بتایا بھی ہے امی بلا رہی ہیں۔ وہ چھوٹی بہن کو ڈانٹنے لگی۔ شہباز بھائی اسی طرح گاتے رہیں، میں امی کی بات سن کر ابھی آتی ہوں۔ امی نے صرف بات سنانے کے لیے نہیں بلایا، انہیں تم سے کچھ کام بھی ہے۔ اچھا روما تم جاؤ، جب آؤ گی ایک اور بہترین گیت سننے کو ملے گا۔ ویسے ربابہ اگر روما کی جگہ تم ہی چلی جاتی تو؟ ارے بابا یوں مت گھورو، مٹی ڈالو میرے کہے پر، روما ہی جائے گی۔ شہباز کے انداز پر ربابہ نے شدید بے عزتی محسوس کی۔ چہرہ بھی تپ اٹھا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو ناراشدہ چچی نے روکنا چاہا، جب یہاں سے بدتمیز لوگ چلے جائیں پھر مجھے بلا لیجیے گا۔ وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں طے کر گئی۔ خفا ہو گئی، تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کی عادت کو جانتے تو ہو، ایمن نے کچھ افسوس کے ساتھ کہا تھا۔ ارے چھوڑو، تم لوگوں کے لاڈ پیار نے عادتیں بگاڑ دی ہیں۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ وہ دنیا کی پہلی اور آخری حسین لڑکی تو نہیں ہے، اور یوں بھی حسن تو دیکھنے والوں کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ اس نے ایمن کو بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے جاننے والوں میں تم پہلے شخص ہو جس نے روبا کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایمن نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی کا بے ساختہ اظہار کر گئی تھی۔ مجھے سطحی ذہنیت کے لوگ کبھی بھی متاثر نہیں کرتے۔ واہ، آج تو بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ موسم کا اثر لگتا ہے۔ معوض برستی بارش کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے تم بڑے ہو کر ضرور شاعر بنو گے۔ ہاں تو برائی کیا ہے؟ بارش، ٹھنڈی ہوا، خوبصورت پھول، ہرے بھرے میدان، یہ سب مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اچھے تو سب کو لگتے ہیں، مگر تمہاری کیفیت جدا ہے چھوٹے بھائی، اور مجھے یہ شاعر حضرات کچھ زیادہ متاثر نہیں کرتے۔ کمال ہے، لڑکیاں تو دیوانی ہوا کرتی ہیں۔ شہباز نے حیران ہو کر ایمن کو دیکھا تھا۔ میں اچھے شعر کی تو دیوانی ہو سکتی ہوں، مگر شاعر کی نہیں۔ اصل میں میرے خیال میں مرد کو زبانی کلامی جمع خرچ کرنے والا نہیں، بلکہ پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ خواب بننا، نصیحتیں کرنا، راستے دکھانا، عورت کو اور خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینا، عمل کے راستے پر چلنا، منزل پر پہنچ کر دم لینا مرد کو سوٹ کرتا ہے۔ شہباز نے آپ کے کچھ کہا نہیں، مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تمہاری جاب کیسی چل رہی ہے؟ امی بھی کچن سے نکل کر ادھر آ بیٹھیں۔ آپ کی دعائیں چاہیے چھوٹی ممانی، سب ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ہم قناعت کرنے والوں میں سے ہیں، زیادہ اور زیادہ کی ہوس ہی نہیں رکھتے۔ یہ اچھی بات ہے بیٹا، اور آج کل یہ جو پیسے کی دوڑ لگی ہے، اس نے تو ہماری قدروں کو ہی پامال کر دیا ہے۔ شرافت کی قدر ہی نہیں رہی۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہی سب سے زیادہ معزز ہے۔ پیسہ بذات خود تو بری چیز نہیں ہے ممانی، مگر ہمارے ہاں ناجائز طریقوں کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، اور خرابی یہیں سے پیدا ہوئی ہے۔ امی، فرجاد صاحب آئے نہیں ابھی تک؟ معوض کے کہنے پر وہ ٹوک کر بولی۔ یہ فرجاد صاحب کیا ہوتے ہیں بھائی؟ کہو لیں، خواہ مخواہ وہ اتنے امیر آدمی ہیں، پھر ان کی فیملی کو اپنی دولت کا گھمنڈ شروع سے رہا ہے، کیا پتہ بھائی کہنے پر برا ہی مان جائیں، ایمن نے کہا۔ ایمن، تم بجائے چھوٹے بھائی کو سمجھانے کے غلط بات کر رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے امی، یہ فیصلہ انہیں دیکھنے کے بعد ہی ہوگا کہ کیا کہہ کر بلائیں۔ جب تک فرجاد کو دیکھا نہیں، ایمن کے خیالات اس کے بارے میں بس ایسے ہی تھے، اور اسے فرجاد کے یہاں اپنے ہاں ٹھہرنے والا آئیڈیا بھی کچھ پسند نہیں آیا تھا، مگر اس سے ملنے کے بعد وہ بھول گئی تھی کہ آمد سے پہلے کس انداز میں سوچ رہی تھی۔ بنانے والے نے اسے مردانہ حسن کا شکار بنایا تھا، یا پھر شہباز والی بات کہ حسن دیکھنے والے کی نگاہ میں ہوا کرتا ہے۔ اتنا بھرپور مرد ایمن نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ قد بد، صورت، شکل اور آواز، ہر شے میں کشش، اور جو چیز بے اختیار اس کی تعریف پر مجبور کر رہی تھی وہ تھی اس کی دوستانہ مسکراہٹ، قیمتی گاڑی، لباس، عمارت، جھلکاتا ہر انداز، مگر وہ مغرور نہیں۔ کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے اس کے لبوں پر۔ شہباز سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی، دیے ہوئے ٹائم سے وہ لیٹ ہو گیا تھا، اور شہباز کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ جس وقت فرجاد آیا، روما نچلے پورشن میں ہی تھی، اور آنکھوں میں اس نے تعریف کر کے ایمن سے سرگوشی میں کہا تھا، ایسے کزن دوستوں میں ویلیو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے ایک عدد سالگرہ کا اعلان کر کے دوستوں کو گھر پر انوائٹ نہ کر لیا جائے؟ ربابہ سے اس کی ملاقات رات کھانے پر ہوئی تھی، اور جب ربابہ اپنے مخصوص لیے دیے انداز میں آنکھوں میں بے نیازی کے رنگ سجائے کمرے میں داخل ہوئی، تب ایمن نے بے اختیاری فرجاد کی جانب دیکھ کر اس کے تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے محسوس کیا تھا فرجاد کی آنکھوں میں پسندیدگی کی واضح تحریر ابھری تھی، اور ایمن کو یہ تحریر اچھی نہیں لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور کچھ بھی سوچے بنا بس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ گندی بھی رنگت، سیاہ آنکھیں، جو نہ بہت چھوٹی ہیں نہ بڑی،
ناک بھی ٹھیک ہے، ہونٹ اچھے ہیں، چہرہ گول اور معصومیت لیے ہوئے ہیں، بال بہت لمبے تو نہیں مگر سلکی اور سیاہ کالے ضرور ہیں، قد بھی مناسب، جسم بھی مناسب، کپڑے بھی ٹھیک ہیں، بس سب ٹھیک۔ اور وہ ربابہ جس کے ہر نقش کے لیے خوبصورت اور متناسب کا لفظ بولا جا سکتا ہے، مگر میں آج ربابہ سے اپنا مقابلہ کرنے کیوں بیٹھ گئی ہوں اور مجھے خود کو دیکھ کر اتنی مایوسی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا میں اتنے عام ذہن کی مالک ہوں کہ بس اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی اور خود کو ملامت کرتی آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی؟ مگر وہ ربابہ اور فرجاد کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ فرجاد اچھے مزاج کا مالک تھا، روما کی باتیں اسے اچھی لگ رہی تھی اور وہ کھل کر داد دے رہا تھا۔ سعدیہ بھابھی اور بچوں سے اس کا رویہ بہت اچھا تھا، معاوض کے ساتھ کئی پروگرام بنا ڈالے تھے، مگر اسے لگتا وہ صرف ربابہ کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی سنتا ہے۔ اس شام جب وہ آیا تب ربابہ کو اس کی ایسی شاندار پرسنالٹی کی امید نہیں تھی۔ وہ دوپہر والے کپڑوں میں ہی چلی آئی تھی، اس کے بال براؤن کلر کے تھے جن میں سرخی اور چمک تھی، اور اس نے آنے سے پہلے کلپ کھول کر انہیں دوبارہ سے برش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، مگر یہاں ہال کے کمرے میں داخل ہوتی جوں ہی فرجاد پر نظر پڑی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور کچھ دیر بیٹھ کر وہ دوبارہ اوپر چلی گئی۔ جب واپس آئی اس نے کپڑے بھی تبدیل کر رکھے تھے اور بالوں میں برش کرنے کے بعد انہیں ہلکا سا کلپ کیا تھا، اور اس نے لائٹ پنک نیل پالش بھی لگا لی تھی، کانوں میں فیروزے کے ننھے ننھے ٹاپس اور گلے میں سونے کی چین ڈالے۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ فریش اور دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ اس گھر میں سب سے زیادہ صفائی پسند تو یہی ہیں، گھنٹے گھنٹے بعد کپڑے تبدیل کرتی ہیں اور دھونے کو میں غریب ہوں۔ روما اور ربابہ کی ابھی کچھ دیر پہلے لڑائی ہوئی تھی، اب جو اسے ایک بار پھر کپڑے تبدیل کیے دیکھا تو غصہ ہی آ گیا۔ چپ کرو، ایمن نے دھیرے سے کہا، حالانکہ جتنی آواز میں روما بولی تھی قریب بیٹھی ایمن کے علاوہ کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ ربابہ نے ایک بار بھی فرجاد کو مخاطب نہیں کیا تھا، یہ اس کی عادت تھی، مگر آج ایمن کو اس بات کا احساس بھی کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا اور وہ حیران تھی۔ ربابہ کو اہمیت جتانے کے کیا کیا انداز آتے ہیں۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے کھایا، پھر اظہار بھائی اور ابو فرجاد کو اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ کیا تھا جو ہمیں بھی دعوت دے ڈالتے، ہم بھی ذرا ٹہل کر کھانا ہضم کر لیتے۔ روما کو خاصا دکھ تھا، کم کھایا کرو پھر ہضم کرنے کے لیے ٹہلنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ طنز بھرے انداز میں نصیحت کر کے ربابہ اوپر اپنے پورشن میں چلی گئی۔ روما نے سر جھٹکا اور ایمن کے ساتھ مل کر برتن دھونے کی تیاری کرنے لگی۔ فرجاد خاصا مصروف بندہ تھا، صبح آفس کے لیے نکلتا اور اکثر اس کی واپسی رات کے کھانے پر ہی ہوتی، اور کبھی کبھی وہ فون کر کے رات کے کھانے کے لیے بھی منع کر دیتا۔ اتنا کم وقت گھر پر گزارنے کے باوجود اس کا آنا اور ٹھہرنا گھر میں ایک تبدیلی پیدا کر گیا تھا، اور اس کا ذکر یہاں وہاں ہر جگہ تھا۔ ایمن سے اب اس کی اچھی خاصی بات چیت ہو جاتی۔ اسے اس لڑکی کے ادبی ذوق اور اعلیٰ چوائس دونوں ہی متاثر کیا تھا۔ وہ ملکی اور غیر ملکی حالات حاضرہ پر اچھی خاصی نظر رکھتی تھی اور اس کی معلومات خاصی وسیع تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکمل گھریلو لڑکی بھی تھی، جسے کھانا پکانا، سینہ پرونا تو آتا ہی تھا، کام والی کی چھٹی کر جانے پر وہ بلا تکلف ماسی بھی بن جایا کرتی تھی۔ وہ بہت اعتماد سے بات کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ ادب و آداب اور حجاب کا پورا پاس بھی رکھتی تھی۔ یہ سب کچھ ایسا تھا کہ فرجاد نظر انداز نہیں کر سکا، اور اس نے باتوں باتوں میں کئی بار ایمن کو سراہا بھی تھا۔ ہماری ایمن باجی بہت مکمل شخصیت ہیں، روما اس کی تعریف میں پیش آ کرتی تھیں، اور فرجاد اس بات سے پورا اتفاق کرتا تھا۔ ربابہ ٹیرس سے اس کی گاڑی دیکھ لیتی فوراً ہی نہیں بلکہ آدھ گھنٹہ لیٹ ہی نیچے آتی اور اسے دیکھ کر یوں چونکتی جیسے اس کی آمد کی خبر ہی نہ تھی، اور ربابہ کے ساتھ بھی فرجاد کا رویہ بہت اچھا ہوتا۔ اس کے مغرور انداز کے باوجود وہ کبھی اسے نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ ربابہ میں وہ خوبیاں نہیں تھیں جو ایمن میں تھیں۔ اس کی معلومات فیشن، کپڑوں، جویلری کے بدلتے ڈیزائن اور میک اپ تک ہوا کرتی تھیں، یا پھر نئی آنے والی کسی بھی مووی کو ڈسکس کیا جا سکتا تھا۔ وہ عمدہ کھانا نہیں پکا سکتی تھی اور اسے گھر کو سیٹ رکھنے کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ ہاں، وہ خود ہر وقت نقص سے درست دکھائی دیتی، اور اس نے بہت سی نازک اور قیمتی جویلری جمع کر رکھی تھی جسے وہ استعمال میں لانا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ وہ نازک اور پیاری تو تھی ہی، مگر کچھ اس نے بولنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایسا اپنایا تھا کہ گویا کانچ کی گڑیا ہی تو ہے۔ ایمن پر کچھ پابندیاں امی کی طرف سے تھی اور کچھ اس نے خود اپنی ذات پر لاگو کر رکھی تھی۔ وہ بہت کم فرجاد کے کمرے میں جاتی، اگر وہ لاؤنج میں اکیلا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تب بھی وہ ادھر جانے سے گریز کرتی، اور 2-3 بار فرجاد جب رات کھانے کے بعد ٹہلنے کے لیے گھر سے باہر نکلا اس نے ایمن کو بھی دعوت دی، مگر وہ سلیقے سے ٹال گئی۔ فرجاد کی شخصیت بھرپور اور دل و دماغ کو متاثر کرنے والی صحیح، مگر اسے خود پر قابو تھا، وہ اپنی روایت سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اگر معاوض اور روما، سعدیہ باجی کے بچے وغیرہ ساتھ ہوتے تب وہ اس کے ساتھ باہر جانے سے انکار نہیں کرتی تھی، جبکہ ربابہ ایسی باتوں کو فضول اور پرانے خیالات سمجھتی تھی۔ فرجاد نے ایک بار کچھ جھجک کر اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا کہ آخر وہ اس کی کچھ بھی تو نہیں لگتی تھی، خالہ کے مرحوم جیٹھ کی بیٹی، یہ بھلا کوئی رشتہ تو نہ ہوا؟ مگر اس کی جھجک اور وسوسہ تب دور ہوا جب ربابہ فوراً تیار ہو گئی اور بولی، رات
رات کو کھلی ہوا میں پیدل چلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مگر اس گھر میں ایسا ہے کون جو یہ شوق پالے؟ آپ میرے ساتھ چلا کریں، وہ مسکرا کر طمانینت سے بولا تھا۔ ربابہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور ایمن کو ربابہ کا یوں اس کے ساتھ چل پڑنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آج فرجاد نے ایمن سے ساتھ چلنے کو نہیں کہا، بس وہ دونوں ہی نکل گئے اور ایمن کچن سمیٹنے کے ساتھ ساتھ بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ دونوں آئس کریم لیے ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہوئے اور ایمن کچھ اداسی کیفیت کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر تو یہ معمول بن گیا اور اس کے ساتھ فرجاد آفس سے سیدھا گھر آنے لگا۔ اب تو اکثر اس کی آمد سے پہلے ربابہ نیچے ہی موجود ہوتی۔ کھانا کچن سے لے کر تو ایمن یا امی آتی، ٹیبل پر لگانے کا فریضہ ربابہ بہت خوش دلی اور ذمہ داری سے انجام دیتی۔ شام کی چائے اب وہ اکثر ربابہ کے ہاں اوپر والے پورشن میں پینے لگا تھا، جہاں پر تائی جان خاص اہتمام کرتی اور ٹیبل پر ربابہ، فرجاد اور تائی جان کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا۔ روما کو ایسے موقع پر نیچے بھیج دیا جاتا۔ سعدیہ بھابی روما کو بھیجنے سے خود ہی سمجھ گئی تھی کہ ان کے لیے اس ٹیبل پر جگہ نہیں۔ ہاں اگر اظہار بھائی کے گھر پر ہوتے پھر وہ خود اور ساتھ ساتھ سعدیہ کو بھی شریک کر لیتے۔ امی یہ بھانجے تو آپ کے ہیں مگر دوستی تائی جان اور ربابہ سے ہے، ایک بار اس نے جل کر کہہ دیا تھا۔ تو کیا ہوا بیٹا؟ اور پھر میرے ساتھ کب آپا یا ان کے بچوں نے زیادہ تعلق رکھا ہے؟ اب بھی اسے یہاں آفس کی وجہ سے آنا پڑا، باقی اسے جو اپنا ہم مزاج لگتا ہے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم کیوں برا مانیں؟ عجیب ماں ہیں آپ بھی، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ کہہ نہ سکی جوان بیٹیوں کی مائیں ایسے اچھے لڑکے یوں نہیں نظر انداز کیا کرتی۔ اب تو ایمن کو لگنے لگا تھا فرجاد اس کا نہیں ربابہ کا کزن ہے۔ ربابہ اس کی باتیں بھی بڑے مزے سے بتاتی، فرجاد کو یہ پسند ہے وہ ناپسند ہے، اسے خوبصورتی اور نزاکت بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ ایک روز اس کا دیا نازک سا لاکٹ ایمن کو دکھانے کے بعد وہ مسکرا کر بتا رہی تھی، کون سی نئی بات ہے، سبھی کو کرتی ہے۔ ایمن نہ چاہتے ہوئے بھی ترشی سے کہہ گئی، تمہیں نہیں پتا وہ اپنے معیار سے 1 انچ کم پر بھی راضی ہونے کو تیار نہیں ہے۔ کھانا ہے تو بہت اچھا، پہننا ہے تو قیمتی، اور وہ کہتا ہے او ہو آپ تو فرجاد نامہ ہی سنانے بیٹھ گئی ہیں۔ روما نے شاید ایمن کے چہرے کی بیزاری بھانپ کر کہا تھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں یہ سب تم سے نہیں ایمن سے کہہ رہی ہوں، تم دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ ربابہ کو غصہ بہت جلد چڑھتا تھا اور ایسے میں اس کی زبان بالکل اور ہوا کرتی تھی۔ فرجاد بھائی نے یہ نہیں بتایا انہیں گفتگو کس طرح کی اچھی لگتی ہے۔ روما بچپن سے اس کی ڈانٹ سنتی آ رہی تھی، اب اثر کم ہی ہوتا تھا۔ ربابہ ٹیرس پر تائی جان کھڑی بڑے جوش کے ساتھ اسے آوازیں دے رہی تھی، کیا ہے امی؟ میں فی الحال نہیں آ رہی۔ اس نے وہیں سے چلا کر آنے سے انکار کر دیا اور تائی جان کے پاس خبر ایسی تھی کہ اس کا انتظار نہیں کر سکی، خود چلی آئیں اور آتے ہی بولیں، عزیز بھائی اور بھابی فیروزہ نیروبی سے آ رہے ہیں کیا عزیز ماموں؟ ربابہ کو بھی ایک دم سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ہاں تمہارے عزیز ماموں، ابھی بڑی بھابی کا فون آیا ہے، بتا رہی تھی بیٹی بھی ساتھ ہوگی، اس کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں اور رشتہ انہیں اپنے بیٹے شاہد کے لیے بھی درکار ہے، مگر شاہد آج کل کینیڈا گیا ہوا ہے اس لیے ساتھ نہیں آ رہا۔ جب انہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی تو پھر شاہد کو پاکستان بلوا لیں گے۔ ہائے اللہ کتنا مزہ آئے گا۔ امی مجھے پیسے دیجیے، میں کچھ شاپنگ کروں گی، ان کی بیٹی ساتھ آ رہی ہے، میرے کپڑے جولری وغیرہ اس کے مقابلے کے تو ہونے چاہیے۔ لو تم بھلا کیا مقابلہ کرو گی شمیکا، وہ تو ہیرے جواہرات پہنتی ہے۔ پھر ایمن سے بولی، میرا یہ بھائی کروڑ پتی ہے، جوانی میں شادی کے 1 سال بعد ملک سے باہر چلا گیا تھا، تب سے اب تک اس نے اتنا کمایا ہے کہ کیا بتاؤں۔ میرا میکہ ویسے تو سارا ہی اللہ کے فضل سے کھاتا پیتا ہے، مگر عزیز کی تو بات ہی اور ہے۔ بڑی بھابھی کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں کہ آخر انہیں رکھیں گے کہاں اور خاطر تواضع کس طرح کریں گے، حالانکہ اتنی بڑی کوٹھی ہے بڑے بھائی جان کی۔ امی انہیں اپنے ہاں تو ہمیں بھی بلوانا چاہیے، ربابہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، فی الحال تو وہ بڑے بھائی جان کے گھر ہی ٹھہریں گے کہ وہ بظاہر تو اسما کی شادی میں شرکت کے لیے ہی آ رہے ہیں۔ اسما کی شادی ہو جائے پھر میں انہیں اپنے ہاں بلاؤں گی۔ چلیے اسما کی شادی ہی مبارک ثابت ہوئی، ہم اس بہانے عزیز ماموں اور ان کی فیملی کو بھی دیکھ لیں گے۔ ربابہ کا انداز بے حد پرجوش تھا، جبکہ روما لاتعلق سی بیٹھی سب سن رہی تھی۔ امی کہاں ہیں تمہاری؟ بلاؤ انہیں۔ ایمن تائی جان کے کہنے پر امی کو بلانے اٹھ کھڑی ہوئی، واپس آئی تو تائی جان کو عزیز ماموں کے بارے میں ہی باتیں کرتے پایا اور ربابہ کی توجہ اور دلچسپی تو دیکھنے کے لائق تھی۔ تمہیں بتایا ایمن نے، میرا بھائی عزیز اور بھابھی فیروزہ تقریباً 25 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ اچھا مبارک ہو، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے بھائی تو ایک بار آئے تھے۔ ارے کیا یاد رکھا ہے تم نے، اصل میں عزیز بھولنے والی چیز ہے بھی تو نہیں۔ ہاں 10-15 سال پہلے وہ اکیلا پاکستان آیا تھا۔ تائی کے انداز اور الفاظ پر امی گڑبڑا گئیں اور بولی، مجھے یاد اس لیے رہ گیا کہ تب بھی آپ کی فیملی میں بہت چرچے تھے اور آپ کی چھوٹی بہن کی شادی بھی عزیز بھائی کی آمد پر ہی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، اور سارا خرچ عزیز نے اٹھایا تھا، جہیز اتنا دیا کہ لوگ اب تک یاد کرتے ہیں، اور کھانا شہر کے سب سے اعلیٰ ہوٹل میں کھلایا گیا۔ ہم سب بہنوں کے لیے زیورات لے کر آیا تھا اور ہم بہنوں نے یہاں بھی اس کے ساتھ بازار جا کر سونے کی 6 چوڑیاں خریدی تھیں۔ بہت ہی پیسے والا ہے، اب بیٹا کینیڈا میں بھی اپنا بزنس سیٹ کرنے والا ہے۔
ہیں واقعی امی؟ ربابہ آنکھوں میں چمک لیے مسکرائی۔ ہاں ہاں، مجھے بڑی بھابھی نے خود بتایا ہے، ساری باتیں آپ نے بتا دیں، یہ نہیں بتایا کہ آ کب رہے ہیں۔ وہ پہلے کراچی اپنی سسرال جائیں گے، پھر وہاں سے جو بھی پروگرام بنا پڑے بھائی جان کو اطلاع کر دیں گے۔ لے بھلا، پہلے کراچی جا کر سسرال میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھے ہمارے پاس آتے۔ ربابہ کو ان کا یہ پروگرام پسند نہیں آیا۔ بس بیٹا کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے، بیوی کی ماننی پڑتی ہے۔ اب اپنے اظہار کو ہی دیکھ لو، کیا ہے سعدیہ میں، مگر کس طرح اس کا دم بڑھتا ہے۔ پھر امی سے بولی، انہیں اپنی بیٹی شمی کے لیے رشتہ بھی درکار ہے، میرا خیال ہے وہ مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لڑکے کو ترجیح دیں گے تاکہ اسے اپنے ساتھ ہی لے جا سکیں۔ میرے ذہن میں فوراً شہباز کا نام آیا ہے۔ حامدہ سے تم بات تو کرو، میری بات کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتی، تم سمجھاؤ، اس رشتے میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے، یہاں کتنا بھی بڑا افسر لگ جائے وہ بات نہیں بن سکے گی جو شمی سے شادی کی صورت میں ہوگی۔ امی تائی جان کا منصوبہ سن کر ایک دم سے سنجیدہ سی ہو گئی اور ذرا توقف کے بعد بولی، ایک ہی تو بیٹا ہے باجی حامدہ کا، اسے بھی باہر بھیج دیں تو پھر یہاں گھر میں کون رہ جائے گا۔ تم بھی عجیب ہی باتیں کرتی ہو راشدہ، بھلا کیا یہ دنیا سے انوکھی نرالی بات ہوگی؟ آج کل تو لوگ باہر جانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ہر کسی کا خواب ہے کہ وہ ملک سے باہر جائے۔ تم حامدہ سے بات کرو نہ کرو، میں تو ضرور حامدہ سے یہ بات کروں گی، اگر ایسا ہو جائے تو عزیز کی نگاہ میں میری بھی عزت بن جائے گی۔ اوہ تو یہ بات ہے، اب امی سمجھ گئی، ورنہ تائی جان نے کبھی حامدہ یا شہباز کو اہمیت دی تھی؟ ربابہ نے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور بولی، میرا خیال ہے پھوپھی جان اور ان کی فیملی نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا، وہ تو سنتے ہی لڑکی کو دیکھے بغیر ہاں کر دیں گی۔ تائی جان بھی مسکرائیں اور گردن اکڑا کر بولی، مجھے تو دوسروں کا بھلا کر کے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب یہ بیچاری حامدہ کتنے برے حالات رہے ہیں اس کے گھر کے، نہ کوئی جمع جتھا، نہ ہی اولاد کسی قابل۔ میرا اظہار تو بہت اچھی جاب پر لگ گیا اور یہ انعام یقیناً اللہ نے مجھے کسی نیکی کے صلے میں ہی دیا ہے۔ تائی جان چائے بناؤں آپ کے لیے؟ نہیں، آج فرجاد کے چائے ہمارے ہاں پینے کو کہا تھا، ہم اوپر ہی پئیں گے۔ ربابہ نے فوراً انکار کر دیا، مگر تائی جان اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگی، فرجاد یہاں چائے پیے یا وہاں ایک ہی بات ہے، دونوں گھر کوئی الگ الگ تھوڑی ہیں۔ تم جاؤ ایمن چائے بنا لاؤ، اور ربابہ تم روما کو بھی ساتھ لے جانا اور دونوں بہنیں اپنے لیے اچھی سی شاپنگ کر لینا۔ مجھے تو رہنے ہی دیں امی، روما نے بیزاری سے کہا۔ کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ تو ذرا ذرا سی بات پر غور کرتے ہیں، روبا قیمتی کپڑوں میں اور تم سادہ سے کپڑوں میں ہوگی تو ہر کسی کو تبصرے کا موقع مل جائے گا، لوگ تو جھٹ کہہ دیں گے میں نے ربابہ کو خاص مقصد کے لیے بنا سنوار کر سامنے کیا ہے۔ اچھا چلیے پھر آپ دونوں کی خاطر کر لیتی ہوں شاپنگ، مگر میں جو بھی لوں گی اپنی پسند سے لوں گی، اس میں ربابہ باجی کے مشورے بالکل شامل نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں، میری چوائس کیا بری ہے؟ ربابہ کا جھل کر کہنا لازمی تھا، اچھی ہے یا بری میری پسند سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اب لڑو نہیں، فرجاد آتا ہے تو گاڑی پر اس کے ساتھ چلی جانا۔ عزیز ماموں کراچی پہنچ چکے تھے، فون پر انہوں نے ایک ہفتے کے بعد لاہور آمد کی نوید دی تھی اور تائی جان کی پوری فیملی بے حد پرجوش تھی۔ تائی جان دونوں بیٹیوں کے ساتھ اکثر شام کو بڑے ماموں کے ہاں چلی جاتی، جہاں ان کی تینوں بہنوں کی آل اولاد اور دو بھائیوں کے بچے سبھی موجود ہوتے۔ اس کے علاوہ ان کی بھتیجی اسما کی شادی تھی تو اس کے ددیال والے بھی آئے ہوئے تھے۔ اچھا خاصا کشادہ بنگلہ بھی چھوٹا پڑنے لگتا، خوب رونق رہتی۔ لڑکیاں اپنے حسن کے معاملے میں پہلے سے زیادہ حساس ہو رہی تھیں اور اکثریت کو ربابہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس ہونے لگی تھی، بلکہ چھوٹی خالہ تو اب اسے بیزاری کا اظہار بھی اکثر کر جاتی، اور ربابہ کو کسی کی پرواہ کب تھی، بلکہ لوگوں کا یہ حسد اور جلن ہی تو اسے اپنے کچھ زیادہ ہی خاص ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ اس نے ڈھیروں نئی ملبوسات خریدے تھے، مگر ابھی تک ان میں سے ایک بھی پہن کر ننیال نہیں آئی تھی، وہ تو اسے فیروزہ ممانی اور عزیز ماموں کی آمد کے بعد ہی پہننے تھے۔ یہ مشورہ اسے اس کی امی جان نے دیا تھا اور سمجھایا تھا، اگر عزیز بھائی نے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے سلیکٹ کر لیا تو نہ صرف تم بلکہ ہم سبھی کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ امی، بیرون ملک ایک اچھی زندگی تو میرا خواب ہے، پاکستان میں مجھے وہ کچھ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جو میں چاہتی ہوں، آزادی اور زندگی، دولت، روشنی، تازگی، بس مجھے یہی سب اچھا لگتا ہے۔ وہ کھل کر اپنی خواہشات کا اظہار کر رہی تھی اور تائی جان نے مسکرا کر کہا تھا، کیوں نہیں، میری شہزادیوں جیسی بیٹی راج کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے، بس فیروزہ بھابھی آ جائیں، تمہیں دیکھ کر مجھے پوری امید ہے وہ رشتہ تمہارے لیے ہی ڈالیں گی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کسر ہوئی تو میں شمی کی بات شہباز سے پکی کروا کر یہ کسر بھی پوری کر دوں گی۔ امی، فرجاد بھائی آئے ہیں، سعدیہ نے آ کر بتایا۔ تائی جان نے منہ بنا کر ربابہ کو دیکھا اور بولی، تم جاؤ، جا کر تیاری کرو، فرجاد کے پاس میں بیٹھتی ہوں۔ آج کل آپ کی کزن بہت مصروف رہنے لگی ہیں۔ نیچے آ کر وہ کچھ ناراضی کے ساتھ ایمن سے گلہ کر رہا تھا۔ اس کا انداز اور بات دونوں ہی ایمن کو عجیب لگے۔ جب تک ربابہ ٹائم دے رہی تھی تب تو کبھی
ایمن یاد نہیں آئی اور آج مجھے کیوں یہ سب جتایا جا رہا ہے؟ یہی سوچ کر سنجیدگی سے بولی، آپ کو جو کہنا ہے اسی سے کہیے، میرا بھلا کیا تعلق؟ اسے کیا یہ بھی معلوم نہیں کہ گھر آئے مہمانوں کو ٹائم دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے آج کے دور میں کوئی بھی اتنا فارغ نہیں ہے کہ سارا وقت کسی کے لیے قربان کر دے۔ آخر وہ یہ سب کچھ اسے کیوں سنا رہا ہے؟ ربابہ کے سامنے تو خوش اخلاقی برتتے نہیں تھکتا، آخر یہ روز روز اپنے ماموں کے ہاں کیوں جاتی ہیں؟ ابھی تو شادی میں کافی دن پڑے ہیں۔ اس نے ایمن کی بیزاری اور لہجے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہی اس کے ماموں کا گھر ہے، وہ جب چاہے جائے۔ تم بات تو کرنا ربابہ سے۔ کیا بات؟ وہ سمجھی نہیں۔ یہی کہ میری خفگی کے بارے میں بتا دینا۔ سوری، میری اس کے ساتھ کبھی بھی ایسی بے تکلفی نہیں رہی۔ تم میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے! وہ تو ٹھٹک ہی گئی۔ بھلا کب ان دونوں کے درمیان ایسی اپنائیت یا دوستی رہی تھی جو وہ یوں سر چڑھ کر اپنی بات منوانا چاہتا تھا اور ناراضی بھی دکھا رہا تھا؟ آپ خود ہی یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ ایمن نے مزید بحث سے بچنے کے لیے اخبار اٹھا لیا اور کالم دیکھنے لگی۔ نہیں، تم میری وکالت کرو گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی ہاں، عزت نفس جو باقی رہ جائے گی۔ میں ہوں نا بیوقوف احمق؟ سوچا ضرور، بولی کچھ نہیں۔ اسی وقت محسن نے شہباز کی آمد کی اطلاع دی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ کون حضرت ہیں؟ فرجاد کی یہ آمد بہت بے وقت محسوس ہوئی تھی۔ میرے کزن ہیں اور دوست بھی، بہت ذہین اور زندہ دل ہیں۔ وہ اخبار دوبارہ میز پر رکھ کر شہباز کی منتظر تھی۔ السلام علیکم حاضرین۔ شہباز نے اندر آ کر مشترکہ سلام کیا اور فلور کشن پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا، جلدی سے مجھے کچھ ٹھنڈا پلا دو، میرا دماغ بڑا گرم ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، آج میں بے حد خراب موڈ میں ہوں۔ اچھا، یہ موڈ ٹھیک کس طرح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک نہیں کرنا، آج میں کسی کو کھری کھری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں ہے چھوٹی مومانی؟ ارے کیا تم امی سے لڑو گے؟ توبہ کرو لڑکی، مومانی سے تو مجھے مشورہ کرنا ہے کہ لڑائی میں کون سے فقرے استعمال کروں، کون سے نکال دوں۔ پتہ نہیں تم کیا بول رہے ہو۔ خیر، ان سے ملو، یہ ہے میرے کزن فرجاد حسن۔ اب وہ فرجاد کی جانب متوجہ ہوا، ہاتھ ملایا اور بولا، سوری، میں نے اپنے غصے میں آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ ایمن اس کے لیے ٹھنڈا لانے باہر آ گئی۔ واپس آئی تو دونوں ابتدائی تعارف میں مصروف تھے۔ لو یہ ٹھنڈی ٹھار کوک پیو اور مجھے بتاؤ آج تمہیں غصہ کیسے اور کیوں آ گیا؟ یہ ایک درد بھری طویل اور بدمزہ داستان ہے، پہلے مجھے کوک کی پی لینے دو۔ ویسے کوک کے بجائے اگر تم اسکواش بنا لیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ شہباز نے دردناک سی صورت بنا کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اسی وقت روما ادھر چلی آئی، شہباز کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی، مجھے امید نہیں تھی آپ اتنی جلدی آ جائیں گے۔ اچھا، کیا تم اس کی آمد کے بارے میں جانتی تھی؟ ہاں بالکل، یہ میری ایک اہم اطلاع کی وجہ سے ہی تو آئے ہیں۔ روما مسکرائی، پھر شہباز سے بولی، ارے بھائی، اب ایسی بری بری صورتیں نہ بنائیں، یاد رکھیں آپ کوئی مشرق کے رواجوں میں جکڑی ہوئی معصوم بے بس دوشیزہ نہیں ہیں، بلکہ پنجاب کے وہ گھبرو جوان ہیں جو اپنی ضد اور انا کی خاطر بڑے آرام سے 5-7 قتل بھی کر ڈالتا کرتا ہے۔ شہباز کے علم میں جیسے ابھی بھی یہ بات آئی، سر ہلا کر بولا، یاد دہانی کا بے حد شکریہ، واقعی اب میں اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہا ہوں۔ شکریہ کی کیا بات ہے، ایسے احسان تو ہم اکثر اللہ کی مخلوق پر کر دیا کرتے ہیں۔ روما ایک شان سے کہتے ہوئے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ فرجاد کو اس ماحول اور گفتگو میں اپنا آپ اجنبی سا لگا اور وہ ضروری کام کا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے جاتے ہی ایمن بے-تابی سے گویا ہوئی۔ تمہیں علم تو ہوگا بڑی مومانی آج کل میرے لیے کتنی فکر مند ہیں مگر وہ کیوں؟ ایمن بالکل نہیں سمجھی۔ وہی لڑکا جوان ہو گیا ہے جو اس کے ہمدرد ہوں گے، وہی تو اس کے بیاہ کی فکر کریں گے۔ باجی روما، تمہاری فرینڈز آئی ہیں۔ جیمی نے اندر جھانک کر اطلاع دی اور روما 2 چھلانگوں میں لاؤنج سے باہر تھی۔ مجھے روما نے فون پر بتایا ہے، بڑی مومانی اپنی کسی پردیسی بھتیجی کا رشتہ میرے ساتھ کرنے کا پختہ ارادہ فرما چکی ہیں۔ ارے ہاں، ایسے خیالات کا اظہار انہوں نے امی کے سامنے بھی کیا تھا۔ امی کو یہ بات کچھ مناسب اس لیے نہیں لگی کہ وہ تم لوگوں کو بھی جانتی ہیں اور تائی جان کی فیملی کا جو ماحول ہے اس سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ کسی کو اچھی لگے نہ لگے مگر بڑی مومانی صاحبہ نے یہ ارادہ باندھ دیا ہے کہ رشتہ کروا کر دم لیں گی، صرف اس لیے کہ بدلے میں وہ لوگ اپنے بیٹے کے لیے ربابہ کو مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں نے تو جب سے سنا ہے خون کھول رہا ہے۔ مومانی اور ربابہ نے کبھی ہم لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کی، اب اپنا مطلب ہے تو مومانی رشتے کی بڑائی اور اپنا حق جتانے کا ارادہ فرما رہی ہیں۔ اچھا چھوڑو نہ، دفع کرو، ایمن نے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا ہے، لوگ مطلب کے لیے کیا کیا پینترے بدلتے ہیں۔ غصے کی کیا بات ہے، تم بھی سیکھ لو، آخر ایسا بھی خر دماغ نہیں ہے تمہارا، اگر کچھ محنت کی جائے سیکھ ہی لوگے۔ ایمن اسے ٹھنڈا کرنے کو مسلسل اسی انداز میں بول رہی تھی۔ روما اور اظہار بھائی بہت اچھے ہیں، مجھے انہی کا پاس ہے، ورنہ مومانی اور ربابہ کو تو ایسی سناتا کہ ساری عمر یاد رکھتی۔ بھئی زندگی میرے بارے میں فیصلہ کرنے کو اللہ کے فضل سے میرے والدین موجود ہیں، پھر یہ کون ہوتی ہے دباؤ ڈالنے والی؟ اچھا بس کرو، کیا پتہ انہوں نے ارادہ بدل بھی دیا ہو، تم خواہ مخواہ جل کوڑ کر اپنا قیمتی خون ضائع کر رہے ہو۔ لو اور کوک پیو، کہو تو اسکواش بنا لاؤں؟ ایمن نے لیٹر بوتل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔
نہیں اتنی گرمی میں تم کہاں محنت کرو گی، اب یہیں پی مر لیتے ہیں۔ وہ بھی آخر اپنے موڈ میں واپس آ گیا۔ سموسے منگواؤں تمہارے لیے؟ اس وقت گرم گرم نکل رہے ہوں گے، جمی کو بھیجتی ہوں ابھی لے آئے گا۔ رہنے دو، بھوک نہیں ہے۔ ہاں تمہارا دل چاہ رہا ہے تو میرا نام لے کر بے شک منگوا لو۔ نہیں مجھے اگر کھانے ہوں تو کسی دوسرے کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چھوٹی ممانی کو بلاؤ، امی پڑوس میں گئی ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ تم پھپھو یا بہنوں میں سے ہی کسی کو لے آتے، انہیں ابھی بڑی ممانی کے ارادوں کی خبر نہیں ہے۔ مجھے تو روما نے بتایا اور ہوشیار رہنے کی تاکید کی تھی، کہہ رہی تھی امی جان شمی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکی بقول امی کے ہی خاصی آزاد خیال اور خود سر ہے، بلکہ روما نے ممانی اور ان کی بہن کو آپس میں یہ بات کرتے بھی سنا ہے۔ اس نے چند سال پہلے کسی غیر مسلم سے شادی بھی کر لی تھی، پھر کچھ دنوں کے بعد ہی علیحدگی ہو گئی تھی۔ اچھا، اور یہاں تائی جان اپنے بھتیجے اور بھتیجی کی سادگی اور معصومیت کی تعریف کرتے نہیں تھکتی۔ بھتیجا اچھا ہوگا، جبھی تو ربابہ بی بی ان کی راہ میں دیدہ و دل بچھائے بیٹھی ہیں۔ ربابہ کو اس کی دولت متاثر کر رہی ہے، اور یہ تو ربابہ کا ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ وہ ملکوں گھومے اور آزاد زندگی بسر کرے۔ ایمن کے کہنے پر شہباز منہ بنا کر کچھ کہنے لگا تھا، جبھی تائی جان چلی آئیں اور اسے دیکھ کر پہلی بار بے حد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بولیں، تم کب آئے ہو؟ امی کیسی ہیں؟ انہیں بھی لے آتے۔ فارغ نہیں تھی وہ۔ شہباز نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں ایک تو تم لوگوں کی جان کے ساتھ بکھیڑے بھی ہزار لگے ہوئے ہیں، میں تو تمہاری فیملی کے لیے بڑی فکر مند رہتی ہوں۔ مہنگائی کے اس دور میں بھائی جان کی مسلسل بیماری، بہنوں کی بڑھتی ہوئی عمریں اور تمہاری معمولی سی تنخواہ، سچ ہے غربت بڑی بری بلا ہے۔ اب ہم ایسے بھی غریب نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں سے اچھے ہیں اور بہت مطمئن ہیں۔ ہاں خیر، صبر و قناعت کی دولت سے تو تمہارا گھرانہ مالا مال ہے، اور میں تو سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر کا صلہ بھی بہت جلد دے گا۔ ایسے حالات بدلیں گے کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا نا ہمارے حالات تو اب بھی اچھے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں۔ ارے تم تو کل کے بچے ہو، تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے دولت کس قدر ضروری چیز ہے۔ باپ کی صحت چاہتے ہو، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ بہنوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے شاندار جہیز ہی نہیں، تمہارا اچھا سا گھر اور گاڑی ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جس کا پرانا آبائی مکان ہو، سواری کے لیے کئی سال پہلے خریدی گئی موٹر سائیکل ہو، وہاں ڈھنگ کے گھرانوں کے رشتے خاک آئیں گے۔ رضوانہ اور ادیبہ ہماری تو اپنی بچیاں ہیں، ہمیں تو سارے زمانے سے زیادہ حسین اور پیاری دکھتی ہیں، لیکن بیٹا دنیا کی آنکھ سے دیکھیں، وہ معمولی شکل و صورت کی مالک ہیں۔ ہمیں حقیقت سے آنکھ نہیں چرانی چاہیے اور معاملے کے ہر پہلو پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنا چاہیے۔ کمال ہے، آج آپ کو ہم لوگوں کا خیال کس طرح آ گیا؟ اس نے کچھ طنز کے ساتھ پوچھا۔ بیٹا خیال تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، مگر اپنے گھر کے بھی اتنے بکھیڑے ہیں، چین ہی کہاں لینے دیتے ہیں۔ امی میں فرجاد کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ نوک سوک سے درست ربابہ پرس جلاتی چلی آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی آ جانا۔ اچھا پیسے تو دیجیے، ربابہ عجلت میں بولی۔ لاتی ہوں پیسے، تمہیں بھی اب یاد آیا جب میں نیچے آ گئی۔ بار بار اوپر نیچے کے چکر لگانا میرے لیے کوئی آسان ہے؟ اور بد تہذیبی کی حد ہوتی ہے۔ دیکھتی نہیں ہو شہباز آیا بیٹھا ہے، سلام کرو۔ اوہ میں نے دھیان ہی نہیں دیا، اصل میں جلدی میں تھی۔ اچھا وعلیکم۔ شہباز نے اس کے سلام کرنے سے پہلے ہی لٹ مار انداز میں جواب بھی دے دیا۔ ربابہ کو اس کا انداز برا تو بہت لگا، مگر آج منہ بنا کر کچھ نہیں کہا، خاموشی سے پلٹ گئی۔ تب ایمن نے شہباز سے کہا، میرا خیال ہے تم خود سے تائی جان سے کوئی بات نہ کرو جب تک کہ وہ خود باقاعدہ یہ ذکر نہ چھیڑیں۔ شہباز نے بھی کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آیا تو کچھ اور ارادہ لے کر تھا، مگر اب ان کے بات کرنے کا انتظار کر لیتا ہوں۔ ویسے لگتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گی، بہت دنوں تک وہ ہمارے ساتھ خوش اخلاقی اور ہمدردی نہیں برت سکتی۔ اچھا بس زیادہ لمبی بات مت کرو، ابھی تائی جان رقم لے کر پہلے ادھر ہی آئیں گی۔ کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ربابہ بیگم سے پوچھوں انہیں آخر اس قدر غرور، مگر شہباز کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تائی جان آ پہنچی۔ کدھر گئی ربابہ؟ توبہ، اس لڑکی سے مجال ہے جو کہیں ٹک کر بیٹھ جائے، ملازمت سمجھ لیا ہے مجھے، اب میں پیسے ہاتھ میں پکڑ کر اسے ڈھونڈتی پھروں۔ وہ ادھر آئیں، ربابہ کو موجود نہ پا کر بولتی ہوئی واپس پلٹ گئیں۔ شہباز نے سر جھٹک کر لمبی سانس کھینچی اور ایمن ہنس پڑی۔ تمہارے یہ کزن پہلے تو کبھی دکھائی نہیں دیے، بڑی دور سے آئے ہیں جناب، اور آئے بھی کیا ہیں، تقدیر کھینچ لائی ہے، ورنہ یہ تو ہم جیسوں کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ فرجاد کے ذکر پر وہ کچھ تلخ ہو گئی تھی، حالانکہ یہ اس کی عادت تھی نا مزاج۔ کیوں بھئی، ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں ان میں؟ ابھی تمہارے پاس ہی تو موجود تھے، دیکھا نہیں کیا قد و قامت ہے، اس پر صورت میں یکتا سبحان اللہ۔ ایمن کا انداز اب بھی وہی تھا، لگتا ہے تم میزبانی کرتے کرتے خاصی تنگ آ گئی ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، انہیں کمپنی دینا، سب ربابہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اوہ، شہباز نے ہونٹ سکیڑ لیے، پھر شانے جھٹک کر بولا، چلو شکر ہے لاڈلی کو کوئی پسند تو آیا نہیں۔ اب مجھے لاڈلی کے ارادے بدلے ہوئے لگتے ہیں، اصل میں ایک امیر کبیر ماموں ذات کا نزول متوقع ہے، جسے پاکستان میں شادی کرنا ہے، وہی جس کی بہن کے لیے آپ کو ہموار کیا جا رہا ہے۔
مگر آپ ہیں کہ رسیاں توڑوائے جاتے ہیں۔ ہے تو یہ پلاننگ ہے ہماری بڑی ممانی کی۔ داد نہ دینا زیادتی ہوگی کزن، کس طرح میرا دانہ ڈال کر ربابہ کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ ایسی ذہانت، یہ دانائی! اللہ اللہ، کاش میں نے کالج یونیورسٹی میں جوتیاں گھسانے کے بجائے اس چوکھٹ پر حاضری دی ہوتی، اور تم پر بھی صد افسوس، ساتھ رہ کر کچھ نہ سیکھ سکیں۔ وہ اپنے ہنر کسی کو نہیں دیتی۔ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ روما آن پہنچی۔ جس کا ذکر خیر جن الفاظ میں ہیں تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے رہنے دو، کوئی اور باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، امی یا روبا باجی کا ذکر ہوگا۔ ارے واہ، کس قدر ذہین ہو تم! شہباز نے جیسے تڑپ کے بے اختیار داد دی تھی۔ روما مسکرا نہیں سکی، بولی، امی اور باجی کی جو سوچ اور انداز ہے، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں لوگ ان کی اس طرح کی عادات پر کیسی باتیں کرتے ہیں، کتنا مذاق اڑاتے ہیں۔ تمہیں برا لگا؟ سوری۔ نہیں بھائی، آپ کی بات کا کیا برا ماننا، مجھے واقعی ان کی سوچ کے انداز پر دکھ ہوتا ہے۔ محفل کچھ زیادہ ہی سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ چلو ایمن، کہیں باہر چلتے ہیں۔ ایسا کرو سعدیہ بھابی، معوذ اور بچوں کو بھی بلا لو۔ کیا بات ہے؟ آئے تو بڑے برے موڈ کے ساتھ تھے۔ ہاں مگر میرے ساتھ یہ بڑی پرابلم ہے، زیادہ دیر غصہ کر نہیں سکتا۔ تائی جان کے بھائی بھابھی اور بیٹی شمی لاہور پہنچ چکے تھے، اور خاندان میں بہت شاندار طریقے سے ان کا استقبال ہوا تھا۔ نہ صرف تائی جان بلکہ ان کی بہنیں، بھابھیاں، سب بھی معزز مہمانوں کو اپنی اپنی پرخلوص محبت کا یقین دلانے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھیں۔ ربابہ کو ساتھ ساتھ رکھتی، جدید فیشن کے ملبوسات میں اس کا حسن نکھر کر سامنے آتا، اور وہ شمی سے دوستی میں بہت بےتاب دکھائی دیتی۔ مگر شمی کی طبیعت کچھ اور طرح کی تھی۔ وہ پاکستان اور یہاں کے لوگوں کا مذاق اڑانے میں ایک خاص قسم کی خوشی محسوس کرتی۔ ربابہ کا جی تو چاہتا اس کو ایسا جواب دے کہ بات کرنا بھول جائے، مگر مجبوری تھی۔ شہباز رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، مگر تائی جان نے اپنی بھابھی فیروزہ کے سامنے اس کی بے حد تعریف کی تھی، اور کہہ دیا تھا، میری نند بہت مانتی ہے میری، وہ میرے کہنے پر انکار کر ہی نہیں سکتی۔ یہ سن کر فیروزہ بیگم کی توجہ اپنی نند کی طرف ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بھی روزانہ جاتی تھی، اب تو ربابہ اور انہوں نے ادھر ڈیرے ہی ڈال لیے۔ شادی کا کارڈ ایوب صاحب اور فیملی کو بھی آیا تھا، بلکہ پھپھو کی فیملی کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ پھوپھا جان کی معذوری کی وجہ سے پھپھو بھی کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ دونوں لڑکیاں اور شہباز بھی جانے کا اب کوئی پروگرام نہیں رکھتے تھے۔ پھپھو نے ایوب صاحب اور راشدہ سے ذکر کیا تھا، ان کی بڑی بیٹی رضوانہ کے لیے رشتہ آیا تھا۔ لوگ اچھے تھے، ابو سے مشورہ مانگا تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہاں کر دیں۔ جس روز ربابہ کے ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی، اسی روز رضوانہ کے لیے ہاں کر دی گئی۔ یہ لوگ تو مہندی میں شریک ہونے کے بجائے شہباز کے ہاں چلے گئے۔ فرجاد کو اظہار اور بھابھی اپنے ساتھ مہندی کے فنکشن میں لے گئے۔ اگلے روز شادی پر ان کی فیملی بھی جانے کو تیار تھی، اور ایمن دیکھ رہی تھی فرجاد کا انداز خاصا سست سا ہے، وہ بہت بے دلی سے تیار ہو رہا تھا۔ میرج ہال میں خاصی رونق تھی۔ ایمن نے جاتے ہی ربابہ کو تلاش کیا، اور اس کی سج درد پر کچھ دیر کے لیے ٹھٹک سی گئی۔ مغرور شمی اور اس کی شوباز والدہ اور والد کا بھی دیدار ہوا۔ پتہ نہیں لوگ اس قدر چھچورے کس طرح ہو جاتے ہیں۔ وہ اکتا کر سب سے الگ تھلگ آ بیٹھی تھی، اور پھر یہیں سے سارے ہنگامے کو دیکھتی رہی۔ اس کی بیک پر اوپر کو جاتی سیڑھیاں تھیں، اور چونکہ آج یہ راستہ استعمال نہیں ہو رہا تھا تو اس طرف کچھ تاریکی اور خاموشی تھی۔ فرجاد کی آواز بڑی صاف مگر دھیمی تھی، لیکن ایمن کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہارا رویہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، آخر ایسا کیا کر دیا ہے میں نے؟ یہ جلائی ہوئی آواز بھی ایمن نے پہچان لی تھی، یہ ربابہ تھی۔ تم بہت بدل گئی ہو، فرجاد کے لہجے میں شکایت تھی، مگر فریاد کا سا انداز لیے، جیسے ربابہ کے خفا ہونے کا بھی اندیشہ ستا رہا ہو۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، آخر ایسا کیا دیکھ لیا ہے میرے رویے میں؟ اور پتہ نہیں فرجاد، تم مجھ سے کس طرح کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہو؟ بھائی میری تو عادت ہے، ہر ایک سے ہنس کھیل کر بات کرتی ہوں۔ لوگ اگر میرے رویے سے غلط مطلب اخذ کریں تو اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ جھوٹ مت بولو ربابہ، مجھے امید تم نے دلائی تھی، وہ باتیں، وہ ساتھ چائے پینا، سیر کے لیے جانا، کیا تم سب کے ساتھ ایسا کرتی ہو؟ میں تمہاری کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ انداز میں رکھائی نمایاں تھی، مگر تم مجھے نہیں جانتی، اب کہ فرجاد خاصی تیزی سے بولا تھا۔ پھر ربابہ تاریکی سے نکلی اور ایمن کے سامنے سے کھٹ کھٹ کرتی گزر گئی۔ پوری تقریب میں فرجاد اسے دکھائی نہیں دیا، یقیناً وہ واپس چلا گیا تھا۔ واپسی پر ایمن، ربابہ، تائی جان اور اظہار بھائی ایک ہی گاڑی میں تھے، جبکہ سعدیہ بھابھی اور بچوں کو وہ پہلے ہی گھر چھوڑ آئے تھے کہ بچے بہت تنگ کرنے لگے تھے۔ روما امی، ابو اور معوذ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اظہار بھائی خاموشی سے ڈرائیو کر رہے تھے، ایمن بھی چپ تھی، جبکہ ربابہ اور تائی جان مسلسل بول رہی تھیں۔ آج ہی فیروزہ بیگم نے بتایا تھا ان کا بیٹا شاید پاکستان آ رہا ہے، اور یہ بھی کہ اب یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے، پاکستان ہی میں سیٹ ہونے کا ارادہ ہے۔ ربابہ نے جب سے سنا تھا غصے میں تھی، بار بار ماں سے کہہ رہی تھی، آپ ماموں سے بات تو کریں، وہ خود بے شک پاکستان آ کر سیٹل ہو جائیں، مگر شاہد کو مت بلائیں۔ میں نے تو فیروزہ بھابھی کو کافی سمجھایا ہے، مگر وہ موٹی عقل کی بھینس نما عورت سنتی ہی کب ہے۔ او ہو، آخر کیا بحث شروع کر رکھی ہے آپ دونوں نے؟ بیٹا ان کا ہے اور وہ جہاں مرضی رہے،
آپ کو اس سے کیا؟ تنگ آ کر اظہار نے ٹوک دیا تھا۔ اب وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ ماں بہن تو اپنے طور پر رشتہ پکا کر چکی ہیں اور شاہد کو صرف اپنی ملکیت قرار دیتی ہیں۔ اس رات ایمن کو نیند نہیں آئی۔ اسے ربابہ کے رویوں پر جتنی حیرت آج تھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اپنے مفاد کی خاطر کیا کیا کر جاتے ہیں۔ کبھی یہی ربابہ فرجاد کے آگے پیچھے تھی اور اب وہ شاہد کی آمد کی منتظر ہے۔ اگر ربابہ درمیان میں نہ آتی تو فرجاد یقیناً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ ایک دو بار اس سوچ نے بھی سر اٹھایا تھا۔ صبح ربابہ تو فریش تھی مگر وہ بہت تھکی تھکی دکھائی دے رہی تھی۔ شام میں انہیں ولیمے کے فنکشن میں شریک ہونا تھا اور اس کے اندازے کے عین مطابق فرجاد شامل نہیں تھا، اور ایک اہم خبر یہ تھی کہ شاہد لاہور پہنچ چکا تھا۔ یوں اچانک اس کے آ جانے پر تائی جان نے فون پر چھوٹی بہن سے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ تب وہ بولی، آپا ان باہر والوں کے دماغ سمجھو خراب ہی ہوا کرتے ہیں۔ بھابھی صاحبہ فرما رہی ہیں سرپرائز دیا ہے۔ فیروزہ کی عقل شروع سے ہی موٹی ہے مگر رونا تو اس بات کا ہے کہ ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ دیر تک تبصرے ہوتے رہے۔ ادھر ربابہ بی بی خاصے غصے میں نظر آئیں۔ انہیں یہ کلک بھی کھایا جا رہا تھا، کم از کم یہ بات ہمارے گھرانے سے تو نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ اپنے طور پر وہ خود کو شاہد کی شریک حیات قرار دے چکی تھیں۔ شاہد کو دیکھنے کا اشتیاق ایمن اور روما کو بھی تھا کہ تائی جان نے اس کی باتیں بھی بہت کی تھیں۔ دیکھ کر خاصی مایوسی ہوئی۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی خاصے بھدے جسم کا مالک تھا اور شمی کی طرح وہ بھی اپنے ہم وطنوں کو تھرڈ ورلڈ کے لوگ جان کر ذرا حقارت سے ہی دیکھتا تھا۔ ربابہ اور تائی جان کے علاوہ بھی اس کے گرد خاندان کی خواتین اور لڑکیوں کا جمگھٹا سا تھا۔ ایمن اور روما دور بیٹھی اس بھیڑ پر تبصرہ کرتی رہیں۔ شادی کا ہنگامہ اختتام کو پہنچا مگر تائی جان اور ربابہ کا ادھر جانا بدستور جاری رہا۔ فرجاد سے ربابہ کی ملاقات اس روز کے بعد نہیں ہو سکی۔ وہ اب دوپہر کا کھانا کھاتے ہی ماموں کے ہاں چل پڑتی تھی۔ واپسی خاصی دیر سے ہوا کرتی تھی۔ ایمن روما اب اکثر پھپھو کی طرف چلی جاتی کہ رضوانہ کی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی اور تیاری ابھی ذرا سی بھی نہیں تھی۔ اس روز واپسی پر سعدیہ بھابھی نچلے پورشن میں ان دونوں کی منتظر تھی۔ فرجاد بھی یہیں لاؤنج میں بیٹھا تھا مگر توجہ ٹی وی کی جانب تھی۔ وہ پتہ ہے شاہد کی بات پکی ہو گئی اپنی خالہ زاد سے۔ سعدیہ انہیں دیکھتے ہی گویا ہوئیں اور ایمن کی نگاہ بے اختیاری فرجاد کی جانب اٹھ گئی۔ وہ جس انداز میں مسکرایا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسی چمک تھی وہ ایمن کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اچھا مگر یہ کیسے ہوا؟ کچھ دیر کے بعد ایمن کو پوچھنے کا خیال آیا۔ کیوں کیسے کا مجھے نہیں پتا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ربابہ اور آنٹی واپس آئی ہیں۔ ربابہ تو شاہد کو کوستے نہیں تھکتی اور آنٹی ہیں کہ مارے غصے کے کمرے کے چکر پہ چکر لگائے جا رہی ہیں۔ روما پلیز تم جا کر انہیں سنبھالو، میری نہیں سن رہی۔ بھابھی اور روما چلی گئیں۔ ایمن یہیں بیٹھ گئی اور فرجاد سے بولی، چلیے آپ کا راستہ تو صاف ہوا۔ مجھے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ فرجاد نے نخوت سے کہا تھا۔ اچھا میں سمجھی آپ ربابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا، پھر سے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا اور آنے والے دنوں میں ایمن نے دیکھا اور نہ صرف دیکھا بلکہ شدید حیرت سے دیکھا۔ ربابہ ایک بار پھر فرجاد کے آگے پیچھے تھی اور فرجاد بھی کیسا الو تھا، سب کچھ بھلا کر پھر اپنی جانب بڑھا ربابہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سچ ہے حسن میں بڑی طاقت ہے۔ شہباز آیا تھا، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کہنے لگا، سنا ہے ربابہ کے کزن کی بات کہیں اور پکی ہو گئی ہے۔ سچ بڑی خوشی ہوئی۔ کیوں آپ بھی امیدوار ہیں کیا؟ توبہ کرو لڑکی اور نگاہوں کی زبان سمجھنے کی پریکٹس کرو۔ سچ تم نے بڑا خوار کیا ہے مجھے۔ کیا مطلب؟ اور پھر وہ گڑبڑا گئی۔ ارے نگاہوں کی زبان، اور وہ اب تک سمجھی کیوں نہیں؟ اسے شہباز سے محبت تو نہیں تھی اور اس نے شہباز سے کبھی ایسی آس لگائی بھی نہیں تھی۔ کیا اس کی سوچ، اس کے خواب بہت اونچے تھے؟ نہیں، خواب کبھی آنکھوں میں سجائے ہی نہیں۔ فرجاد کا آنا اور اس کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر ٹھٹک جانا، مگر یہ محبت تو نہیں تھی۔ شہباز نے جو کہا تھا وہ بہت مختصر تھا مگر یہ مختصر سی باتیں اس کی تمام زندگی پر چھا گئی۔ سب سے اہم اور سب سے طویل بات تھی کہ وہ بار بار سنے جاتی تھی، مسرور ہوئے جاتی تھی اور اب اس کا کچھ بھی تو کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ ایمن، فرجاد تمہارا کزن ہے، تم اس سے میرے بارے میں رائے لو نا۔ ربابہ نے ایک روز بڑے خوش آمدانہ رنگ میں فرمائش کی تھی، تمہارے بارے میں فرجاد کی رائے؟ مگر تم دونوں میں تو اس قدر دوستی ہے۔ ہاں مگر اب اس کی دوستی بدل گئی ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے بڑا پراسرار سا لگنے لگتا ہے۔ اصل میں نے ایک بار اسے انکار کیا تھا اور مجھے لگتا ہے تب سے وہ کچھ ناراض سا ہے۔ بظاہر تو دوست ہے مگر اس کے دل میں میرے لیے پہلے والی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر تم ایسے شخص سے شادی مت کرو جس کے دل میں تمہارے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ ارے آج کل کے دور میں دل کو کون دیکھتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھو اس سے شادی ہونے کی صورت میں کتنی اچھی لائف گزار سکتی ہوں۔ ایمن نے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا مگر اس کے کچھ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسی شام جب وہ چائے لے کر فرجاد کے سامنے آئی تھی، اس نے بڑی دلکش مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر ایمن کا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے تھام لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیران ہو کر کچھ کہتی یا ہاتھ چھڑاتی، وہ پوچھ رہا تھا، مجھ سے شادی کرو گی ایمی؟ اوہ
سرد سی لہر ایمن کے وجود میں دوڑ گئی۔ اسے ربابہ کے الفاظ یاد آ گئے۔ وہ مجھے پراسرار سا لگتا ہے، اور اب اس کا اسرار ایمن پر کھل گیا۔ فرجاد ربابہ کو سزا دینے اور نیچا دکھانے کے لیے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جو اسی گھر کی بیٹی ہے۔ اس نے کچھ خوف کے ساتھ فرجاد کی خوبروئی کو دیکھا۔ کتنا اعتماد تھا اس کے چہرے پر، اور وہ کہہ رہا تھا، آج ہی بات کر لیتا ہوں خالہ جان سے، اور پھر امی کو بھی فون کر دوں گا۔ امی کو تو میرے فیصلے سے کبھی انکار نہیں ہوگا۔ اور میں، کیا میرا کوئی فیصلہ نہیں؟ اف، یہ خوبصورت چہرے والے ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر پر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہم عام چہروں والے کس قدر بے توقیر ہیں۔ اس نے یہ سب سوچتے ہوئے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کر لیا اور بولی، مگر میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ فرجاد کو اپنی سماعت پر دھوکا ہوا۔ کسی اور سے؟ کون ہے وہ؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حیرت سی حیرت تھی۔ اس کا دل خوبصورت ہے، ذہن خوبصورت ہے، اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک اور لہجے میں سچائی ہے، اور شاید آپ کو معلوم نہ ہو، یہی سب مل کر شخصیت کو پرکشش اور ساتھ چلنے والے کو افتخار بخشتے ہیں۔ میں بھی بہت خوش ہوں، اپنی محبت پر مغرور ہوں، اور آپ کریم کی شکر گزار بھی۔ حسن وہی تو نہیں جو ظاہر کی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، حسن تو وہ ہے جو نظر سے دل تک آپ ہی آپ راستہ بناتا ہے۔ فرجاد کو ایمن سے ایسی امید کہاں تھی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا، اور ایمن اپنی بات کہہ کر پورے اعتماد سے سر اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک اور رات کی رانی کی خوشبو رچی تھی۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتار لیا اور سوچنے لگی، میں اور شہباز بھی تو رات کی رانی کے پھولوں کی طرح بظاہر عام سے ہیں، مگر خوشبو۔ وہ مسکرا دی۔ ہوا کی ٹھنڈک اور خوشبو رات کے اندھیرے کے باوجود اپنی پہچان کروا رہی تھی اور ایک پیغام دے رہی تھی، ان کے لیے جو سوچ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔